الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین علی وقار، عدت کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی. آج ہم اس کلام کو روکیں گے اور رمضان شریف کے بعد عدت کے احکام ہم سماعت کریں گے. آج کی نشست کے اندر رمضان شریف کی تیاری کے حوالے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اقوال ہم سماعت کریں گے. پھر رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والے جمعہ میں اللہ کی توفیق سے ہمیں میسر ہوگا. پھر اسی حوالے سے ہم رمضان شریف کے اندر گفتگو سماعت کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس بابرکت مہینے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور زندگی کی سانسیں اس دیر تک چلتی رہیں جب اللہ رب العالمین یہ رحمتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمائے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے متعلق بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. آئیے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف سے پہلے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرماتے اور ترغیب دیتے اور بتاتے کہ کتنی شان والا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے. انسان کی طبیعت اور فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے، جب کسی بات کی جزا سے بتائی جائے، یہ کام کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کام کرو گے تو یہ ملے گا، تو انسان اس کام کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کے محبوب الاسلام چونکہ طبیعتوں سے فطرتوں سے واقف ہیں، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کی آمد سے قبل صحابہ کے اندر ولولہ پیدا کرنے کے لیے، جوش پیدا کرنے کے لیے، جذبہ پیدا کرنے کے لیے، تاکہ یہ رمضان شریف کی اچھے طریقے کے ساتھ تیاری کر سکیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے ارشاد فرماتے. ان خطبات میں سے آج ہم انشاءاللہ چند باتیں سماعت کریں گے کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کیا کچھ ارشاد فرمایا. دیکھیے، یہ گرمیوں کا موسم ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں رمضان شریف کی برکتیں عطا فرمانے والا ہے. ایک یہ گرمی ہے اور ایک عرب کی گرمی ہے. زمین آسمان کا فرق بنتا ہے. یہاں تو سالوں کے بعد اس طرح کا موسم پھر کے آتا ہے، سردی بھی آ جاتی ہے، معتدل موسم بھی آ جاتا ہے. لیکن عرب شریف کے ماحول کے اندر وہاں تو گرمی گرمی ہے، اور اس گرمی کا حال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تپتی ریت پر ایک دانہ رکھو تو بن کر تیار ہو جاتا ہے. ننگے پاؤں چلنا وہاں پر مشکل ہوتا ہے. اس ماحول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان ترغیب پیدا کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر ولولہ اور جوش پیدا کر رہے ہیں کہ اس گرمی سے گھبرانا نہ،
آج اس گرمی کے اندر رمضان شریف کے روزے رکھو گے تو کل اللہ حشر کی گرمی سے تمہیں حفاظت عطا فرمائے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی حدیث پاک سنیے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اس جملے کو ارشاد فرمایا۔ ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اگر میرے غلام جان لیں کہ رمضان میں کیا ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، ان پر یہ بات آشکارا نہیں ہے، انہیں اس بات کا ادراک نہیں ہے، اگر یہ جان لیں کہ رمضان کیا ہے تو یہ خواہش کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ ہم جیسے کمزوروں کی بات نہیں ہو رہی جو رمضان آنے سے پہلے ہی گھبرا جاتے ہیں، جو رمضان آنے سے پہلے ہی مختلف پروگرام بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ میں تو یہاں پر صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں، رمضان شریف کے اندر یہ روزے غنیمت جان کر کے رکھ لینے چاہیے۔ روزہ رکھنے سے بندہ مرتا نہیں، سیدھی سی بات، اور میں اگر کہوں یہ بات غلط نہیں ہے، اگر روزہ رکھنے سے بندہ مر جائے تو رمضان سے اچھی موت کوئی نہیں۔ یعنی یہ وہ موت ہے جس کے متعلق میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بغیر حساب کتاب اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، روزہ رکھا تو مر جائیں گے، ایک تو موت سے پہلے بندہ مرتا نہیں ہے، جو وقت مقرر ہے اسی پر بندے کی جان نکلتی ہے، بہت زیادہ ہوا یہی کہ جان نکل جائے گی، اور میں کہتا ہوں کہ رمضان میں جان نکلے تو پھر اور چاہیے کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کو بڑے واضح انداز کے اندر بیان فرمایا، اور میں تمہیں پتہ نہیں رمضان میں ہے کیا، عظمت کتنی ہے، برکت کتنی ہے، اگر تم جان لیتے کہ رمضان میں کیا ہے تو تم خواہش کرتے اے کاش پورا سال ہی رمضان رہتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب بندہ انہیں دیکھتا ہے تو پھر بندے کے ذہن میں خواہش پیدا ہوتی ہے، یار اگر یہ ایسا ہوتا تو ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی، جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہر دعا فوراً قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 3 درجے بیان فرمائے، یا تو یہ ہے جو ہم نے مانگا وہ مل گیا، یعنی دعا فوراً قبول ہوگی، یا پھر یہ ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی، چونکہ جو ہم مانگ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے اچھا ہے، لیکن اللہ اپنے علم سے جانتا ہے یہ میرے بندے کے لیے بہتر نہیں ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی ایک مہربانی ہوتی ہے، جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں دیتا، وجہ کیا ہے رب جانتا ہے یہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں، یہ اس کے پاس جائے گی، اس کے اندر اس چیز کے جانے کی وجہ سے غفلت پیدا ہو جائے گی، ہمارے دربار سے دوری ہو جائے گی، شیطان کا ایک قیدی بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو روک لیتا ہے، لیکن بندے نے دعا کی تھی مولا یہ دے دے، اسے نہیں ملا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ضائع نہیں ہوتی دعا، اللہ اس کے صدقے بندے کی کسی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ کوئی آفت آنا چاہتی ہے، وہ مانگی ہوئی دعا درمیان میں دیوار بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو، یعنی دعا قبول نہیں ہوئی، مصیبت بھی نہیں ٹلی، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر دعا کو بچا لیا جاتا ہے، بزم حشر میں اس مانگی ہوئی دعا کی وجہ سے اللہ بندے کے درجوں کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا حشر کی گرمی کے اندر جب لوگ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کو دیکھیں گے کہ درجے بلند ہو رہے ہیں، ہر بندہ خواہش کرے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، وہ جو میں نے دنیا میں مانگا تھا مجھے ملتا رہا، جو میں نے مانگا تھا اس کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی رہی، اے کاش سب کچھ عشر کے لیے بچا لیا جاتا۔ آج تو ہر دعا کے صدقے میں اللہ درجوں کو بلندی عطا فرما رہا ہے۔ مذہب کا کوئی کام بھی فالتو نہیں ہوتا، تو میرے محبوب علیہ السلام نے بڑے واضح انداز کے اندر جملہ ارشاد فرمایا اگر میری امت جان لیتی رمضان میں کیا ہے تو یہ خواہش کرتے، تمنا کرتے کہ اے کاش پورا سال ہی رمضان رہتا۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیے رمضان کے متعلق، جو آپ کہتے ہیں کہ رمضان شریف یہ ایسی برکتوں والا مہینہ ہے، ایسی رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کے اندر اتنے کرم ہیں، اگر بندے جان لیتے تو پورا سال رمضان ہونے کی خواہش کرتے دنوں کے اندر، اس میں ہے کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بہت کچھ میں سے تھوڑی سی بات ارشاد فرمائی، آئیے سنیے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے حوالے سے اللہ رب العالمین بندوں کے لیے کیا تیاری کرتا ہے، اللہ رب العالمین بندوں کے لیے کیا اہتمام کرواتا ہے، آئیے سنیے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک سال کی ابتدا سے لے کر آخر تک پورا سال جنت کو رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے۔ کچھ ہے نا اس کے اندر، یہ نہیں کہا ربیع الاول کے لیے سجایا جاتا ہے، یہ نہیں کہا محرم کے لیے سجایا جاتا ہے، یہ نہیں کہا رجب کے لیے، پورا سال سجاوٹ ہوتی ہے جنت کی۔
خوشبوؤں میں اضافہ، نعمتوں میں اضافہ، جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کے اندر اضافہ۔ دیکھیے انسان ہونے کے ناطے ایک چھوٹی سی بات ہمارے ذہن میں، میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے نا، تو 12 ربیع الاول سے پہلے جو 12 دن ہوتے ہیں، تو ہم اپنی بساط کے مطابق دیکھتے ہیں بازار سج رہے ہیں، دکانیں سج رہے ہیں، گھر سج رہے ہیں، گاڑیاں سج رہے ہیں، جو بندے کی بساط میں، یعنی ہم انسان ہونے کے ناطے جتنی سجاوٹ کر سکتے ہیں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب کائنات نے کہا محبوب انہیں بتاؤ رمضان بڑی شان والا مہینہ ہے، ہم اس شان والے مہینے کی تقریب اور عزت کے لیے پورا سال جنت کی سجاوٹ کرتے ہیں۔ وہ کیسے سجاوٹ ہوتی ہے؟ یہ بات عقلوں سے ماورا ہے، یہ بات سوچوں سے ماورا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب پورا سال رمضان کی آمد کے لیے سجاوٹ ہوتی ہے تو چلتے چلتے رمضان کا پہلا دن آ جاتا ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ پر قربان جائیں جنہوں نے سارے غیب دیکھ کر کے امت کے سامنے انہیں واضح فرما دیا۔ ہمیں کیا پتا تھا جنت کہاں، ہمیں کیا پتا تھا عرش کے نیچے سے آواز چلے گی تو آواز کیسی پیدا ہوگی، پھر اس پر ہمارے لیے پیغام کون سا ہے؟ کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص اس امت پر کرم ہے۔ رب نے بتایا اور انہوں نے آگے امت پر وہ سارے پردے کھول کے سارے راز بتا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کی آمد کے لیے پورا سال جنت میں سجاوٹ ہوتی ہے، پہلا دن رمضان کا آتا ہے تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے، اور جب عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے تو جنت کے درختوں کے پتے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اس کے اندر رونق کتنی ہے۔ اگر باہر کے موسم کے اندر کبھی بندہ صبح باہر نکلے تو درختوں کے پتوں کے ہلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کے اندر کتنی دلکشی ہوتی ہے، اس آواز کے اندر کتنی جاذبیت ہوتی ہے، بندہ اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن میں ان پتوں کے حوالے سے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، اور بڑا خوبصورت جملہ۔ یہ جو پتے ہلتے ہیں نا تو ایک صدا بھی دیتے ہیں، وہ صدا کون سی ہے؟ ہر پتے پر جنت کے جتنے پتے ہیں اللہ رب العالمین نے سجاوٹ جنت کی ایسے کی، یعنی یہ پورا سال رمضان کی آمد کے لیے جنت کی سجاوٹ ہوتی ہے۔ تو جنت کی سجاوٹ کیسے ہے؟ جنت تو بن چکی، سب کچھ اس میں ہے، اور جنت آوازیں لگاتی ہے اے میرے اللہ میرے اندر فلاں 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 چیز ہے، بھیجنا انہیں جنہوں نے میرے اندر آنا ہے، تو نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں۔ لیکن جنت کی سجاوٹ کیسے ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جنت کے ہر پتے پر سجاوٹ کے لیے اللہ نے میرا نام رکھا ہے، یعنی نام محمد لکھا ہے۔ حضور کے نام کی سجاوٹ، یعنی ویسے بھی تو محفل کے اندر حضور کا نام آئے محفل سج جاتی ہے، تو پھر وہ جنت جس جنت کا رسول اللہ کو اللہ نے مالک بنایا ہے وہ جنت پھر سرکار کے نام کے بغیر کیسے سج سکتی تھی؟ اور جب عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے جنت کے پتے ہلنا شروع کرتے ہیں، وہ پتے جنت کے جن پر نام محمد کی مالا لکھی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جس وقت وہ پتے ہلتے ہیں تو حور عین، حوریں جنت کی، وہ دیکھتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے اللہ یہ جو مہینہ ہے جس کے لیے تو نے جنت کو سجایا، جس کے لیے پورا سال جنت کی سجاوٹ ہوتی رہی، اے اللہ اس مہینے کے اندر اپنے مخصوص بندوں میں سے کچھ کو ہمارا شور بنا دے۔ یعنی ہم حوریں ہیں، قرآن پاک کے اندر تو نے وعدہ کیا ہے اپنے مخصوص بندے جنہوں نے اس مہینے کے اندر اس مہینے کی عزت اور تکریم کی، تیرے دربار کے اندر اپنا سر رکھا، بھوک پیاس کو برداشت کیا، روزے کی مشقت برداشت کی، تراویح کی مشقت برداشت کی، تیرے دربار میں آنے سے تھکتے نہیں تھے۔ وہ جنت کی حوریں وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے صدا دیتی ہیں اے اللہ انہیں ہمارا شور بنا دے، ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہمیں دیکھ کر ٹھنڈی ہوں۔ یعنی وہ جنت کی حوریں یہ صدا دیتی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، کتنی ترغیب ہے اللہ کے محبوب کی، کہیں بندے دور نہ ہو جائیں، کہیں بندے شیطان کے قیدی نہ ہو جائیں، کہیں بندے زمانے کی چلنے والی ہواؤں اور طوفانوں کی وجہ سے رمضان کی عبادت سے اپنے آپ کو دور نہ کر لیں۔ محبوب رمضان کی آمد سے پہلے کتنی سونی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے موتیوں کے ایک خیمے میں اس کا نکاح ایک حور کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا
حور مقصورۃ فی الخیام، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، اور جب اس حور کے ساتھ اس بندے کا نکاح کیا جاتا ہے، اب دیکھیے روزہ بندہ دنیا میں رکھ رہا ہے، اہتمام بندے کا جنت میں ہو رہا ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، اور میں کہتا ہوں آپ کے ذہن کے اندر اللہ نہ کرے کبھی ایسا خیال پیدا ہو جائے یہ تو کہانی ہے، نہیں، یہ کہانی نہیں ہے، یہ اس زبان سے نکلے ہوئے موتی ہیں۔ وہ زبان تب ملتی ہے جب رب کی طرف سے وحی کی تار ملتی ہے، جب اللہ کہتا ہے سونے بول، محبوب پھر بولتے ہیں، اور جو بولتے ہیں وہی ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، عظمت ہے اور کرامت ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان شریف کا بڑی چاہت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، اور رمضان شریف کے اندر آ کر وہ روزے کی عبادت کر کے، مشقت کر کے، تقوی حاصل کر کے اللہ کے دربار کے اندر اپنے آپ کو سرخرو کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہی تھی، فرمایا جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے، لیکن ایک جملہ اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پلس کیا، وہ کون سا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جنت کو اللہ بخور کی، ایک خوشبو ہے، بخور کی دونی دینے کا حکم دیتا ہے۔ جیسے ہم مردے کو غسل دیتے ہیں نا، تو اسے اگربتیاں لگا کے دونی دو، یعنی خوشبو سے معطر کر دو، پوری جنت کو خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی آمد کی خوشی کے اندر جنت کو معطر کیا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کے لیے جنت معطر کی جا رہی ہے وہ بیگانے بیگانے ہو کر اپنی زندگی بسر کریں، وہ مسجد کا راستہ بھول جائیں، وہ رمضان کے دنوں کے اندر بھی وہ کھاتے رہیں، وہ رمضان کی راتوں کے اندر بھی تاش کی محفلیں سجاتے رہیں، میڈیا کے سامنے اپنے نظروں کو گندا کرتے رہیں۔ کتنے بڑے بدبخت ہیں وہ جن کے لیے جنت رب سجا رہا ہے، جن کے لیے جنت کو خوشبو کی دونی دی جا رہی ہے، جن کے لیے جنت کے دروازوں پہ اڑے کھڑی ہو کر انتظار کر رہی ہیں، وہ کتنے بدبخت ہیں اگر وہ رب کا دربار بھول جائے۔ میں کہتا ہوں ہمارے دور کے اندر ایک مذاق سا بن گیا ہے، ہر عبادت کو ہم نے مذاق بنایا، اور روزے کی عبادت کو بھی مذاق بنایا۔ اچھے بھلے صحت مند گبرو جوان ہوتے ہیں، کہتے نہیں رکھا ہی نہیں جاتا جی، ایلے بہانے ڈالیں گے، مختلف بیماریاں لے آئیں گے، اور پھر سال کے بعد چونکہ پیسہ ہے نا، سال کے بعد وہ فطرانہ دے کر کے کہیں گے ہم نے تو پورے رمضان کا فطرانہ دے دیا۔ یاد رکھیے گا، بارہا میں جملہ عرض کر چکا ہوں، ابھی رمضان شریف آیا نہیں، رمضان سے پہلے اپنی نیتوں کو صاف کریں، اپنے ارادہ، جیسی بندے کی نیت ہوتی ہے ویسی اللہ بندے کو جزا عطا فرماتا ہے۔ ہم میں سے نہیں پتا کون رمضان پا سکے گا، ابھی رمضان کو غالباً ایک ہفتہ باقی ہے، ہمیں کون خوش نصیب ہے جو رمضان کی بابرکت ساتوں کو پا سکے گا۔ لیکن جب ہم اپنا سچا ارادہ اپنے دل میں بسائیں گے، اے اللہ اگر زندگی کی سانسوں نے وفا کی، ہم نے رمضان میں قدم رکھا، میرے مولا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، ہم تراویح بھی پڑھیں گے، ہم صبح و شام قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، ہم تسبیح بھی چڑھائیں گے، ہم تیرے دربار کے اندر آ کے رونے دھونے کی کوشش بھی کریں گے۔ یہ نیت سجا کر کے جو رمضان میں داخل نہ بھی ہو سکا، اللہ رب العالمین بن کیے اسے سارا ثواب عطا فرمائے گا۔ نیت کا بڑا اجر ہوتا ہے، اور اگر نیت کے اندر ابھی ہی شیطان داخل ہو گیا، نہیں تو کر ہی نہیں سکتا، بڑی گرمی ہے، تیرے تو یہ کام ہیں، ہزار کاموں کے بہانے لگا کر کے میں نے بس پہلا اور مختصر جملہ ذہنوں کو تسلی دینے کے لیے بول دیا، میں نے کہا رمضان کے روزے رکھو، بہت ہوا تو یہی ہوگا، مر جاؤ گے، اور رمضان سے اچھی موت کوئی نہیں، اگر مر بھی گئے نا رمضان سے اچھی موت کوئی نہیں، اور روزہ رکھنے سے بندہ مرتا نہیں، چونکہ میرے محبوب علیہ السلام کے خوبصورت لب ہلتے ہیں تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں سومو، روزہ رکھو، تصیحو، میں محمد کہتا ہوں صحت یاب ہو جاؤ گے۔ یہ تو بیماریاں ختم کرتا ہے، یہ تو درد ختم کرتا ہے، یہ تو اندر کے روگ دھو کر کے بندے کو پکیلا کر دیتا ہے۔ 11 مہینے جو گناہوں کے میل ظاہر اور باطن پہ جمے ہوتے ہیں، یہ روزے کی دونی، یہ روزے کی بٹی، اللہ رب العالمین نے ایک ایسا نظام قدرت بنایا ہے جو سے گزرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ظاہر اور باطن کو طہارت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان لفظوں کے اندر رمضان شریف کی آمد کے حوالے سے صحابہ کے ذہن کو تیار کیا۔ آئیے رمضان کی راتوں کے حوالے سے حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، یعنی رمضان سے قبل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، جو بندہ رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ راتوں کو قیام کرے گا، عبادت کرے گا، تراویح ادا کرے گا، وہ اور کچھ نہ ہو سکے نا کم از کم 20 رکعت تراویح کی نماز ہی بندہ ادا کر لے،
جماعت کے ساتھ۔ ہمارے ہاں یہ بھی سستی ہے، ہم تو دور مسجد وہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پر آدھے گھنٹے کے اندر تراویح ختم ہوتی ہو، وہاں بھی 20 رکعتیں پوری نہیں کرنی، 8 پڑھ کر کے بھاگ جانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے رمضان کے اندر بڑا کمال کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں بندہ مومن وہ قرآن سے بھاگنے والا نہیں ہوتا، وہ تو قرآن کا شیدائی ہوتا ہے، وہ تو قرآن کو ڈھونڈتا ہے۔ اور اگر کل قیامت والے دن یہی قرآن جو ہماری شفاعت کرے گا، اس قرآن نے رب کے دربار میں کیا دیا، مولا یہ تو مجھے چھوڑ کے بھاگتے تھے، میں ان کی مسجد میں کھلا تھا، میں ان کے محلے میں کھلا تھا، یہ مجھے پشت دے کے کہیں دور چلے گئے۔ غلط نہیں ہے صورتیں سننا، لیکن میں کہتا ہوں رمضان میں دیکھو نا آمنہ کے لال نے کیا کیا ہے، پورے قرآن کا دور، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، اور سرکار نے سنت چھوڑی۔ اور ہمارے اندر، یعنی یہ معذرت کے ساتھ میں جملہ بولوں، ہمارے اندر اس بات کی بڑی کمی ہے، نعرے ہم لگا لیتے ہیں، ہر کام کر لیتے ہیں جس کے اندر نعرے ہو اور شوشہ ہو، دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو، اور مذہب جہاں پر ہمیں عملی طور پر بلاتا ہے وہاں جانے سے ہم بھاگتے ہیں، اپنے آپ کو دور کرتے ہیں۔ تو اپنے ارادوں کے اندر جو رمضان شریف کی تیاری کے حوالے سے دوسری بات ہے وہ یہ لائیے کہ انشاءاللہ ہم رمضان شریف کے اندر پورا قرآن پاک تراویح کے اندر سنیں گے۔ سستی کے ساتھ تراویح کی جانب آنا، سستی کے ساتھ نماز کی جانب آنا، یہ منافق بندوں کی نشانی ہے، مسلمان بندوں کی نشانی نہیں ہے۔ مسلمان بندوں کی نشانی یہ ہے، یہ تو قرآن پاک پڑھتے جاتے ہیں، اللہ ان کے ایمان کے اندر بلندی عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بزم عشر سجا ہوا ہوگا، قرآن اور روزہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے۔ قرآن اپنی صدا کرے گا، روزہ اپنی صدا کرے گا۔ روزہ عرض کرے گا اے میرے مولا یہ وہ بندہ ہے جس نے دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، میرے ساتھ اس نے یاری لگائی۔ آج بزم عشر کی گرمی کے اندر لوگ گرمی سے جلس رہے ہیں، سورج سوا نیزے پہ رہ کے آگ برسا رہا ہے، میرے مولا دنیا کے اندر گرمیوں کے روزے رکھ کے اس نے میرے ساتھ یارانہ قائم کیا تھا، اے اللہ آج اسے رسوا نہ کرنا، میں شفاعت کرتا ہوں۔ میرے محبوب بولتے ہیں جیسے روزہ شفاعت کرے گا، اللہ شفاعت قبول کر کے روزہ رکھنے والے کو جنت عطا فرما دے گا۔ کتنی خوبصورت یاری ہے روزے کی، کتنا پیار ہے روزے دار کو روزے کے ساتھ اور روزے کو روزے دار کے ساتھ۔ عشر کی گرمی کے اندر جہاں باپ چھوڑ جائے گا، جہاں ماں چھوڑ جائے گی، جہاں مال چھوڑ جائے گا، بیٹے چھوڑ جائیں گے، اس گرمی کے اندر میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے روزہ رکھنے والے خوش بخت، جب تو عشر کی گرمی کے اندر آئے گا یہ روزہ تیرے حق کے اندر تیری شفاعت کرے گا اور اللہ قبول کر کے تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ دوسری صدا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے میرے مولا یہ وہ بندہ ہے جو رمضان کی راتوں کے اندر مجھے پڑھتا رہا، مجھے سنتا رہا، میرے ساتھ پیار کرتا رہا، میری صحبت میں آتا رہا، میرے ساتھ محبت کرتا رہا۔ اے میرے اللہ آج عشر کی گرمی کے اندر سارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، قرآن جھگڑا کرے گا، بولے گا، عرض کرے گا، میرے مولا میری شفاعت قبول کر لے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قرآن کی شفاعت قبول کر کے پڑھنے والے کو اور قرآن کے ساتھ جڑنے والے کو بزم عشر کے اندر قرآن کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ اپنے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑنا سیکھیے، یہ صحابہ کا طرز عمل ہے، یہ محبوب علیہ السلام کا طرز عمل ہے۔ میرے بزرگ جن کی ٹانگوں کے اندر سکت نہیں، یعنی وہ تراویح کے اندر لمبا قیام نہیں کر سکتے، میں ان کے لیے بات عرض کرتا ہوں، سب کے لیے نہیں، جن کی ٹانگوں کے اندر سکت ہے، جن کے جسموں کے اندر طاقت ہے، انہیں تراویح کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ تراویح کی نماز یہ سنت ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ناغہ کریں میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو آپ کو میں ایک شرعی مسئلہ عرض کرتا ہوں، یعنی وہ بزرگ جو کھڑے نہیں ہو سکتے، گھٹنے درد کرتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے، ان کے لیے شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے تراویح کی نماز وہ امام کے پیچھے بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں۔ ناغہ نہ کیجیے، ہو سکتا ہے یہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے آپ کی زندگی کا سورج وہ غروب ہو جائے۔ اس بات کو غنیمت جانتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر ہم پر کرم کیا ہے، میرے جہاں قرآن پاک سنایا جا رہا ہے، اس سال کے بعد ایک نادر موقع ہوتا ہے، فرق نہیں ہوتا، فرق صرف ہمارے ذہنوں میں ہے، 20 صورتیں پڑھ لو یا 1 سپارہ، اتنا فرق نہیں ہے، یہ ہمارے ایک ذہنوں کا فرق ہے۔ کتنوں کو فرق؟ آدھا گھنٹہ تو بستر پر آپ کو کروٹیں بدلتے ہوئے لگ جائے گا، چوک میں کھڑے لگ جائے گا، سگریٹ پینے لگ جائے گا،
تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ادا کرتے ہوئے قرآن پاک رمضان کے اندر وہ سننے کی کوشش کیجئے۔ آئیے اس مقدس مہینے کی تیاری کے حوالے سے میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان کی راتوں میں سے کسی رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے قیام کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، رات کی اپنی فضیلت ہے، رات کی اپنی رونق ہے، یعنی نماز تراویح کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، نفلی قیام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ فرمایا جو بندہ کسی رات کے اندر رب کے دربار کے اندر سجدہ کرتا ہے اسے ملتا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہر سجدے کے عوض اللہ اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ دیکھیے نا انسانی طبیعت کے اندر یہ بات ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں بجٹ ہو رہا تھا، جی سگریٹ نہیں مل رہا، لوگوں نے سگریٹ روک لیا تاکہ جیسے ہی بجٹ ہو، سگریٹ مہنگا ہو تو ہم بیچیں اور پرافٹ کما لیں۔ پیٹرول پمپوں والوں کو جب پتا چلتا ہے پیٹرول مہنگا ہونے لگا ہے وہ روک لیتے ہیں، جیسے ہی مہنگا ہوگا جو ہمارے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے وہ بیچیں گے، منافع کما لیں گے۔ انسانی فطرت یہ ہے، یہ منافع کی طرف جاتا ہے، یہ اپنے نفع کی جانب جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کتنے خوبصورت لفظوں کے اندر کہا، اے دنیاوی نفع تلاش کرنے والوں، آؤ میں محمد رمضان کی صورت میں تمہیں قبر کا نفع دے رہا ہوں۔ ایک سجدہ عام زندگی میں کرو، وہ ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، لیکن ایک سجدہ رمضان میں آ کے کرو، اتنی بڑی قیمت لگ رہی ہے، اللہ ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں۔ اور تراویح کے اندر 20 رکعت پڑھو تو اللہ رب العالمین 40 سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ کیلکولیٹر بس کر جاتے ہیں۔ اگلا جملہ سنیے، یہ حضور نے ترغیب دلائی، یعنی رمضان شریف کی آمد سے قبل صحابہ کے درمیان ولولہ پیدا کرنے کے لیے، جوش پیدا کرنے کے لیے، تاکہ رمضان آنے پر یہ سست نہ ہو جائے، شیطان کا جو علم پر وار چلا ہوا ہے کہیں کامیاب نہ ہو جائے شیطان کا وار، اور یہ رمضان میں عبادت نہ کر سکیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جہتوں کے ساتھ فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ آئیے ایک اور جملہ سنیے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رمضان کی راتوں کے اندر جس نے تراویح کی صورت میں قیام کیا، تہجد کی صورت میں قیام کیا، صلاۃ اللیل نفل کی صورت میں قیام کیا، راتوں کو اس نے عبادت کے ساتھ مزین کیا، اس کی ایک بہت بڑی حضور نے فضیلت بیان فرمائی۔ یہ فضیلت ایک اور موقع پر بھی ہم سنتے ہیں، ذرا سنیے فضیلت کون سی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین رمضان گزرنے کے بعد اس کے نام ایک سندیسہ، ایک پیغام بھجوائے گا۔ ہمارے کان اور پیغام سن نہیں سکتے، لیکن جن کانوں نے سنا ہے ان کی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو سنا بندوں کے نام اور ہمیں آگے بتا دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پیغام کیا ہے؟ فرمایا پیغام یہ ہے، صدا دینے والا صدا دیتا ہے، اے بندے رمضان کے اندر راتوں کو تو نے عبادت سے مزین کیا ہے، رب کی طرف سے تیرے نام سندیسہ یہ ہے، تو اب ایسا ہو گیا ہے جیسے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کتنی طہارت ہے، کتنی پاکیزگی ہے۔ آپ یعنی یہ جملہ بہت کم ہے جو میں بولنے لگا ہوں، بدبختگی سے اگر اوپر والا کو جملہ ہوتا میں اس بندے کے لیے بولتا جسے رمضان شریف کے اندر بھی مسجد کی توفیق نہیں، وہ ہمارا ازلی دشمن، اللہ نے شفا بند سلاسل کر دینا ہے، بیڑیاں اس کے قدموں میں ڈال کے جو قدم قدم پہ ہمیں گمراہ کرتا ہے رب کائنات سے بند کر دے گا۔ کھلا میدان ہمارے لیے، کمائی کر لو بھائی، راضی کر لو رب کو، نیکیاں لے لو، اعمال نامے اپنے نیکیوں سے بھر کر لو، اپنا اکاؤنٹ بھر لو۔ جس بندے کی توفیق میسر نہ آئے بدبخت ہی کہہ سکتے ہیں، چونکہ میں نہیں کہتا، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں۔ آج حضور منبر پر تشریف لائے تو آمین 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 3 مرتبہ صدا دی۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا؟ کہا جبرائیل آئے تھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہہ رہے تھے بڑا بدبخت ہے وہ جس نے رمضان پایا بخشش نہ کروا سکا۔ یعنی میں نہیں کہتا، حضور کہتے ہیں بڑا بدبخت ہے وہ، رمضان کے اندر بھی سگریٹ، رمضان کے اندر بھی کشیں، رمضان کے اندر بھی دوستیاں پال رہا ہے، رب کو بھولا ہوا ہے، وقت گزار رہا ہوں، وقت نہیں گزرتا۔ تیرا وقت بالکل گزر جائے گا جب تیرا وقت ختم ہو گیا، گھڑی کی سوئیاں بند ہو جائیں گی۔ انسان ہے نا، اس کے ذہن کے اندر بہت ساری باتیں، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، نہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب آخری ٹائم آیا نا بالکل سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
دنیا کی رونقیں لگی رہتی ہیں، یہ میلے چلتے رہتے ہیں، کاروبار چلتے رہتے ہیں، تو آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، اے اللہ ہم کمزور ہیں لیکن تو طاقتوں والا ہے، ہمیں توفیق دے ہم تیری بارگاہ میں رمضان شریف کے اندر بڑھ چڑھ کر عبادت کر سکیں۔ جب ارادہ سچا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین توفیق بھی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ دو چیز